بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد انیس الغریبین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم سورہ ہود کا جو رکوع پڑھیں گے وہ آیت نمبر 96 سے آیت نمبر 109 تک ہے۔ جملہ 10 رکوع ہیں اس میں، آج یہ 9واں رکوع ہوگا۔ گزشتہ کے رکوع میں نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے ہوئے، ان کی قوموں کے بارے میں مختصر ضروری باتیں بیان کی گئی۔ آج یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر اور مضبوط غلبے کے ساتھ بھیجا۔ پہلے تو نشانیاں دی مختلف قسم کی، ید بیضا جو آپ کے ہاتھ سفید ہوتا تھا، پھر اس کے بعد عصا، یہ ساری چیزیں نشانیاں کے طور پہ دی، اور پھر اس کے بعد غلبہ بھی دے دیا۔ فرعون کے اوپر غلبہ حاصل کرنے کے لیے وہ طاقت دے کر روانہ کیا۔ الی فرعون و ملئہ فاتبعوا امر فرعون۔ فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا اور غلبے کے ساتھ بھیجا گیا، لیکن جو قوم تھی انہوں نے فرعون کے احکام کی تعمیل کرنا شروع کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کے بجائے انہوں نے فرعون کے حکم کی تعمیل کرنا شروع کر دیا۔ وما امر فرعون برشید۔ حالانکہ جو فرعون کا جو حکم تھا، جو ایمان اور جس طرح کی باتیں فرعون کیا کرتا تھا، وہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی، بالکل نامناسب قسم کی باتیں کیا کرتا۔ سب سے خطرناک اور نامناسب بات اس کی یہ تھی، وہ خود کو خدا کہتا تھا، جبکہ وہ خود جانتا ہے کہ وہ خدا نہیں ہے، اور اس کی قوم خود جانتی ہے کہ یہ انسان خدا کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ اس کے خود کے مجبوریاں ہیں، بشری تقاضے ہیں، خدا ایسے کیسے ہوتا ہے۔ تو اس نے خدائی کا تک دعویٰ کر لیا، اور قوم تھی کہ فرعون کو ماننے لگ پڑی۔ کوئی تک ہی نہیں تھا فرعون کی بات کو، یہ بات کو ماننے کا۔ یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار۔ اب جب قیامت کا دن ہوگا تو فرعون جہنم میں جانے والے اس کے متبعین، اس کے ماننے والوں کے سامنے ہوگا، کیونکہ وہ لیڈر تھا نا۔ جہنم میں بھی جب جائے گا تو اس کی قوم کے ساتھ وہی ہوگا، اس کی قوم فرعون کے پیچھے ہی جہنم میں جائے گی۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک بڑی کام کی بات ہے۔ کچھ لوگ ایسا سمجھیں گے کہ ہمارے لیڈر نے ہم کو بہکا دیا، غلط بات بتا دی، اس کی وجہ سے ہم غلط راستے پر چلے گئے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے، ہمارے لیڈر کو لے آ کے جہنم میں ڈالو۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جتنے اس لیڈر کے ماننے والے ہوں گے سب کے سب اس کے پیچھے ہی جہنم میں جائیں گے، کیونکہ ان کی غلطی یہ تھی کہ اس نے باطل نظریات کو قبول کیوں کیا، اس غلط آدمی کو اپنا لیڈر بنایا کیوں، یہ ان کی غلطی تھی۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ۔ اور یہ بہت بری داخل ہونے کی جگہ ہے۔ جہنم کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، بہت بری جگہ ہے، اس سے بری کوئی جگہ ہو ہی نہیں سکتی۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اور جتنے لوگ فرعون اور اس کے ساتھ جہنم میں جائیں گے ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہوگی، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ لعنت کرے گا۔ بئس الرفد المرفود۔ یہ بہت برا گفٹ ہے جو ان لوگوں کو دیا جائے گا، بہت برا گفٹ۔ ذالک من انباء القری نقصہ علیک منہا۔ یہ ان بستیوں کی، ان لوگوں کی خبریں ہیں، بعض انبیاء اور بعض انبیاء کی قوموں کی خبریں ہم بیان کر رہے ہیں، ان میں سے کچھ۔ سارے انبیاء جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے سب کی خبریں نہیں بیان کی گئیں، چنندہ کچھ انبیاء کرام کے حالات، کچھ انبیاء کرام کی قوموں کا ذکر جو زیادہ عبرت پذیری کے لیے انسان کے لیے ضروری تھا وہ بیان کر دیا گیا۔ باقی یہ کہا گیا کہ سب انبیاء کرام کے ساتھ حالات ایسے ہی ہوئے ہیں۔ اب جب سب کے ساتھ حالات ویسے ہی ہوئے ہیں تو سب کے قصے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چنندہ چند کے بیان کر دیتے ہیں، لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں۔ ذالک من انباء القری نقص علیک منہا قائم وحصید۔ یہ ان بستیوں کی بعض اطلاعات ہیں، خبریں ہیں، آپ کو سنائی گئی ہیں، ان میں سے کچھ آج بھی ان کے آثار موجود ہیں اور کچھ سرے سے مٹ گئے ہیں۔
آج بھی دنیا میں بعض انبیاء کے قوموں کے بعض آثار مل جاتے ہیں، جیسے کہ میں نے خود بھی نمرود کا جو محل تھا وہ دیکھا ہے، آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے، عراق میں موجود ہے، بالکل پلٹ گیا ہے، اب محل کی حیثیت سے قائم نہیں ہے، زمین دوز ہو گیا ہے، لیکن بہرحال اس کے آثار آج بھی پائے جاتے ہیں۔ جس مقام پہ ابراہیم علیہ السلام تولد ہوئے تھے، یہ ساری چیزیں آج بھی موجود ہیں، وہاں پر حفاظت سے اٹھا کر رکھی گئی ہیں۔ تو کچھ اس کے آثار موجود ہیں اور کچھ تو ایسے ہیں جو سرے سے مٹا دی گئی ہیں، اب کوئی نام و نشان نہیں ہے ان کا۔ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، اب یہ جو ان کے ساتھ ہوا، ان کو سرے سے ملیا میٹ کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا، اس میں ہمارا کوئی نہیں ہے ظلم۔ ایسا نہ سمجھے کہ اللہ نے ان کے ساتھ ایسا کیا، اللہ نے نہیں کیا، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، انہوں نے خود اپنے جانوں پہ ظلم کیا ہے ایسی حرکتیں کر کے، نام و نشان ہی مٹا دیا، برباد ہو گئے۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک، اب یہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، ان کے خداؤں نے ان کی کوئی مدد نہیں کی اور کوئی کر بھی نہیں سکتا تھا۔ بھئی اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا ہے تو یہ لوگ ان کو بچا لینا تھا نا، نہیں بچا سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ جب اللہ کا حکم آ جائے تو وہ حکم ہی پورا ہوتا ہے۔ وما زادوہم غیر تتبیب، اور ان لوگوں نے، ان بتوں نے تو ان لوگوں کی بربادی ہی میں اضافہ کیا، فائدہ تو کچھ نہیں کیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور اسی طریقے سے ہر اس بستی کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہی معاملہ کرتا ہے جو ظلم اختیار کرتی ہے۔ ظالم بستی اگر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ظلم کی سزا دیتے ہیں اور ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، اور جب پکڑ آتی ہے اللہ تعالیٰ کی تو وہ بڑی دردناک اور بڑی سخت ہوتی ہے۔ پکڑ آنے سے پہلے اس کا مداوع کر لینا چاہیے، توبہ کر لینا چاہیے، کیونکہ جب آئے گی تو پھر بچنے کی صورت نہیں رہے گی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ، جو لوگ واقعی عذاب سے، آخرت کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، ڈرتے ہیں، ان کے لیے یہ سارے واقعات واقعی عبرت ہیں، ان واقعات سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، اگلا گرا پچھلا ہوشیار والا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، اور یہ وہ دن ہے، آخرت کا دن وہ دن ہوتا ہے جب سب کو اکٹھا کیا جانے والا ہے، کوئی ایک بھی میدان قیامت میں نہیں رہے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ جتنے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں سب کے سب فردن فردن میدان قیامت میں ہوں گے۔ یہ وہ دن ہے جب سب کو حاضر کیا جائے گا، سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے حشر کا دن، قیامت کا دن، حساب کتاب، سوال جواب، یہ سب کچھ سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ وما نؤخرہ الا لاجل معدود، ہاں البتہ یہ ہے کہ ہم نے اس دن کو بعد کے لیے رکھا ہے، ایک مقررہ مدت ہے، اس کے بعد ہی آئے گا۔ لوگ چاہے گلا پھاڑ پھاڑ کر کہتے رہیں کوئی قیامت نہیں آنے والی، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، وہ تو آنے والی ہی ہے، تم اگر نہیں مانتے ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ، وہ دن جب آئے گا تو اتنا ہیبت ناک ہوگا کہ کوئی آدمی اس دن کی ہیبت سے بول بھی نہیں سکے گا، اس کا منہ بھی نہیں کھلے گا بغیر اللہ کی اجازت کے۔ جب تک اللہ کسی کو بولنے کا پرمیشن نہیں دے گا تب تک اس کا منہ ہیبت کے مارے کھلے گا تک نہیں۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، اب اس دن جتنے لوگوں کو وہاں پر جمع کیا جائے گا ان میں کچھ لوگ بد نصیب ہوں گے اور کچھ لوگ خوش نصیب بھی ہوں گے، وہ بھی اسی میدان میں جمع ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، ہاں جو بد نصیب ہوں گے ان میں سے ان کا تو ٹھکانہ آگ ہوگا، ان کے مقدر میں وہاں پر آگ میں جلنا، چیخنا، چلانا، پکارنا یہ رہے گا، یہ ان کا نصیب ہوگا۔
خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس دوزخ میں، کوئی بچنے کی صورت نہیں ہوگی۔ ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین رہیں گے ان کو جہنم میں ہی رکھا جائے گا۔ اب یہاں پر آسمان اور زمین رہیں گے میں بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ آسمان اور زمین تو ایک وقت کے بعد ختم ہو جانے والے ہیں، لیکن یہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے۔ جیسے ہمارے پاس کہا جاتا ہے نا جب تک سورج چاند رہے گا، وہی عربی کا انداز ہے، ہمیشہ ہمیشہ کو واضح کرنے کے لیے۔ یا پھر بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر سماوات اور الارض سے یہ آسمان اور یہ زمین مراد ہی نہیں ہے دنیا کی، وہ وہاں کا آسمان وہاں کا زمین کچھ الگ چیز ہے۔ بہرحال مفسرین کا یہ کہنا ہے، لیکن بہرحال اس کا ایک واضح مفہوم یہی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کوئی اور وقت نہیں آئے گا کہ جب ان کو عذاب سے نکالا جائے، الا ما شاء ربک، ہاں اگر البتہ رب چاہے تمہارا تو پھر وہ جس کو چاہے جب چاہے نکال لے، لیکن بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں نکالے گا، کیونکہ احادیث میں آ چکا ہے کہ جو لوگ کفر کے ذریعے جہنم کے مستحق بنے ہیں وہ کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ ہاں جن کو گناہوں کے سبب جہنم میں ڈالا گیا ہے لیکن ایمان کی دولت ان کے پاس ہے تو ان کو جہنم سے نکالا بھی جائے گا۔ بہرحال جو بھی ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا، جب وہ چاہے گا تبھی ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک آپ کا جو رب ہے وہ جو چاہے کرنے والا ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، کر گزرتا ہے، اس کو جو پسند ہوتا ہے وہ کر دیتا ہے، کوئی نہیں روک سکتا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور جو لوگ خوش نصیب ہوں گے میدان قیامت میں، فَفِي الْجَنَّةِ، وہ تو جنت میں داخل کیے جائیں گے آرام سے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے جنت میں، ما دامت السماوات والارض، یہاں پر بھی وہی کلمہ استعمال کیا ہے، جب تک آسمان اور زمین رہیں گے، مطلب ہمیشہ ہمیشہ، الا ما شاء ربک، ہاں اللہ کی مرضی ہے، اگر وہ کسی کو نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے، لیکن اللہ نکالے گا نہیں۔ عطاء غیر مجزوز، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوگی ان کے اوپر جو کبھی ختم نہیں ہوگی، ایٹرنل بخشش۔ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، تو سننے والوں سنو، ساری باتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں، شک میں نہیں پڑنا اس معاملے میں، اور خاص طور سے یہ معبودان باطل جو ہیں ان کے بارے میں یقین کرو کہ ان کا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، ان کا جو خدا کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنا ہے یہ ویسا ہی ہے جیسے ان کے باپ دادا جو جاہل تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے، بس دیکھا دیکھی کر رہے ہیں، ان کا اپنا کوئی ایمان نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اصل نہیں ہے، کوئی بیس نہیں ہے، بس صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، بس وہ دیکھا دیکھی کر رہے ہیں اور کوئی اصل نہیں ہے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور ہم پورا پورا دینے والے ہیں ان کا حصہ، جو جو کرے گا اس کو پورا پورا حصہ ملے گا، کسی کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اگر وہ سعید ہے، سعادت مند ہے، نیک بخت ہے، تو اس کی نیک بختی کا بھی پورا پورا اجر دیا جائے گا، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جو شقی ہے، بدنصیب ہے، وہ جو حرکتیں کر رہا ہے اس کا بھی پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے یہاں پر کچھ نہیں مل رہا ہے، جب اس بدلے کی جگہ میں پہنچیں گے جہاں پہ سب کو بدلہ دیا جانے والا ہے، وہاں پر سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔